صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدائی اللہ رب العزت کی ذات واسطے ہے۔ اس کو بعد انگنت لا تعداد بے شمار کروڑواں درود پاک ہوں امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء احمد مجتبی ربیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر آمنہ لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے۔ میرے بھائی، اللہ رب العزت نے انسان و کائنات کے اندر مختصر زندگی دے کر کے بھیجا۔ ایک انسان کی زندگی دنیا کے اندر ختم ہونے والی زندگی ہے۔ جدوں انسان اس کائنات کے اندر آیا، دنیا کے اندر مشغول ہویا، اپنے مالک اور خالق کی ذات تو غافل ہو گیا، اپنے اللہ کی پہچان کو بھلا بیٹھا، دنیا کے اندر دل لگا بیٹھا۔ الغرض انسان دنیا کے اندر انیاں حداں تجاوز کر گیا کہ انسان کو برے کاماں کو شرم و حیا ہی ختم ہو گئی۔ میرا آج کا عنوان معاشرہ اور شرم و حیا۔ معاشرے کے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں قوماں دے وچوں شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت انہاں قوماں دے آسمان کو عذاب نازل کر دے۔ شرم و حیا کی ہے؟ اس کے اوپر مفصل خطاب ہوئے گا۔ میرے بھی انسان جس کائنات کے اندر آ کے اپنے اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھا، میرے محبوب فرمانے نے اس دنیا کے اندر تو ہاڈے وچوں کامیاب وہ بندہ ہے جڑا اپنی موت کو یاد کر کے اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، اللہ کے نام اپنے گناہاں کو پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کامیاب بندہ ہے کہ دنیا کی مثال ایک مکڑی کے جالے کی گرند ہے۔ جس طرح کوئی مکڑی اپنا گھر تیار کرتی ہے، اپنا جالا تیار کر کے ہن بڑا خوش ہوتی ہے کہ بڑے مضبوط قلعے بنا لے گے، لیکن ہوا آتی کوئی جھونکا آتا ہے کہ ان نے سارے محلاں کے پانی پھیر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی بھی یہ کوئی چیز ہے۔ انسان اس زندگی کے اندر میرے ویر اتنا اللہ کی یاد کو غافل ہویا کہ انسان کو اپنی آخرت کا انجام ہی بھول گیا۔ حالانکہ انسان اپنی اکھاں دے نال روز ہزاراں جنازے اٹھتے ویکھدا ہے، کئی جگہ تے یکدم اچانک دینا کتے ایکسیڈنٹ ہویا، کتے سونامی سیلاب آ گیا، کتے زلزلے آ گئے، اس طرح کے کتنے حادثات ویکھدا ہے،
لیکن پھر بھی اپنے رب دی یاد تو غافل ہے، تو میرے محبوب نے فرمایا حیا کی ہے، فرمایا ان لکل دین خلقا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہویا کرتی ہے، بے شک ہر دین کی ایک نشانی ہویا کرتی ہے۔ فرمایا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَا، جیڑی اسلام کی خصلت ہے وہ حیا ہے۔ اینو بند کر دیا، جیڑی اسلام کی خصلت ہے وہ شرم و حیا ہے۔ کہ آخر میرے بھائی پہلے تھوڑا جہا انسان کی زندگی کا خلاصہ کریے تے اپنے موضوع کو اگے لے کر کے چلیے۔ تیرے اور میرے پیارے نامو پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد میرے محبوب فرماندے نے، میرے محبوب دا پیغام کیے، میرے محبوب فرماندے نے جڑیاں قوماں دے اندر، جڑیاں قوماں دے اندر شرم و حیا ختم ہو جاندا ہے، پھر انہاں قوماں دے اللہ دی طرفوں عذاب نازل ہو جاندے نے۔ آ میرے ویراں، آ میرے برادر، آ میری روحانی ماں دے بہن، ذرا اپنی زندگی دا مطالعہ تے کرنا، اپنی زندگی دا معائنہ تے کرنا، جڑی زندگی اسی بسر کر رہے ہیں کیا میرے نبی دے قرآن والی ہے یا کائنات دے اندر اسی شیطان والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم میرے ویرن اپنے انداز دے اندر چند الفاظ دی ترجمانی کرام، انسان تیری زندگی کا نچوڑ میں بیان کرام۔ انسان تیری زندگی ہے کی انہوں تے پال دا بھروسہ نہیں، ہم میرے ویر ایک نمے دا پتا کوئی نہیں، یہ بھی خبر کوئی نہیں کہ مینوں گھر جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں، یہ بھی پتا کوئی نہیں، اللہ قسم دے لباس لے مینوں پہننے بھی نصیب ہونے کہ نہیں، یہ بھی پتا کوئی نہیں، یہ کون دا کھانے آندا ہے رمان کیتائی مینوں کھانے نصیب ہونے کہ نہیں، یہ پتا اللہ تینوں مولتاں دے میں یا نام دے میں، پھر کیوں نہ اسی اپنی زندگی نو شرم و حیا دی طرف لے کر کے آئیے، اللہ دے نیک کماں دے اوتے اپنی زندگی بسر کریے، برائی دے کماں تو شرم و حیا کریے۔ تے آ میرے ویر انسان تیری زندگی دا نچوڑ کیا، ایمان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چل سجنا۔ بیگانی چیز کی ہے مزاج ہوتا ہے، انسان تیرے اندر روح تیری زندگی دیا سامان بیگانیاں دے۔ دنیا کی ہر چیز کی گارنٹی ہو سکتی ہے، تسی کوئی الیکٹرانک چیز لو کسی دی سال دی 2 سال دی 5 سال دی 20 سال دی گارنٹی ہو سکتی ہے، پر تیری اپنی زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں۔ ایمان بیگانی کوئی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چار سجنا، تیرا دوجا سام کوئی مرد نہ آیا وے نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ ایمان بیگانی وہ چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چار سجنا، تیرا دوجا سام مت نہ آوے نہ رب دی یاد
غلام سجنا کوئی غافل موت غلام بیٹھائے دل دنیا دے نال بیٹھائے انسان تیری زندگی دا نچوڑ تو غافل موت غلام بیٹھائے دل دنیا دے نال بیٹھائے وہ اس دنیا نہیں تیرے وہ کام آمنا کدو کی دنیا وفا سجنا ایمان بیگانی وہ چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے تو چاہ سجنا اے ویرام اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر بڑے اعلیٰ قسماں دے جوڑے بنائے ہیں کدے امیراں دے جوڑے کدے غریباں دے جوڑے کدے مسکیناں دے جوڑے یا پھر ترجمانی سن لام اے جو اے بن جوڑے امیر غریباں دے ملن کفن بنال نصیبان دے جڑے جوڑے اللہ نے قائم کیتے ہیں کوئی پتہ نہیں کوئی کنیا عظمت والا کوئی کنیا شہرتوں والا ہے ہمیں زیادہ حق جیسا ہی جرنیل کیوں نہ ہے کی پتہ کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں پھر کیوں نہ تمام اے بن جوڑ امیر غریبان دے مل کے کفن بنال نصیبان دے کوئی انہ کپڑے ہم بچ تیرا سام کنا انہ کپڑے بھی لینے لا سجنا ایمان بیگانی وہ چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے تو چاہ سجنا یا پھر گھر مقدی مبادئے کوئی کیڑے دنیا دے خانن صدا گئے ہوتے کچھ بھی نئے تو چاہ گئے دنیا دے کنے بھی شان اور آئے ہیں رستم جیسے پہلوان آئے ہیں سکندر جیسے حکمران آئے ہیں سلیمان نبی جیسے پیغمبر آئے ہیں کیڑے دنیا دے خان صدا کہنے ہوتے کچھ بھی نہیں تو چاہ گئے وہ کار توبام عثمانی تو رب بولو وقار توبام میرے بیرام کوئی اپنے رب بولو کر لے شرم بے کچھ حیا سجنا راجدہ موضوع کیے میں شرم و حیا میں بیان کرنا چاہنا اور شرم کی ندی ہونی چاہیے شرم دو قسم کی ہویا کر دیئے شرم دو قسم وضاحت سمانا ایک شرم ہوئے بندہ کسی چیز کو شرم و حیا کر جاوے وہ شرم انسان نو جنت نو لے جائے گی ایک شرم ہوئے جڑی انسان نو دوزخ دے اندر لے جائے گی میرے ویرام وہ شرم کیڑی ہے جڑی انسان نو جہنم نو لے کر کے جائے گی وہ شرم ہے ایک انسان نو کسی دین دی گالدہ نہیں پتا وہ کہنا میں بڑھا ہو گیا ہوں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے اور کسی عالم نو پوچھاں گا کسی مولوی نو پوچھاں گا کہ مینوں غسل دے طریقے دا پتہ کوئی نہیں مینوں جناب غسل دے طریقے نہیں آندے وہ کہے گا ساری زندگی انجی گزار لیا وہ میں کوئی شرم کر گیا ساری زندگی ناپاکی اندر ہی گزار لایا
یہ شرم کدھر لے کے جائے گی؟ جہنم دے۔ اور ایک بندے نو اللہ دے راستے صدقے کرن دا پتہ کوئی نہیں، وہ کہندا جی میں تے اپنے باپ دادے کولوں انجی سندا رہیا، ہن مولوی نو پوچھاں گا وہ کی کرے گا، تیری عمر بیت گئی ہے کہ مینوں شرم آئے گی، انہیں کو شرم نہیں کیتی، یہ شرم بھی جہنم نو لے کے جائے گی۔ ہن بندے تیرا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، میرے ویر تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، میرے ویرام تیرا گھر دے اندر اٹھنا بیٹھنا میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہن کو کہنا ہے ہن میں دوسرے نو پوچھاں مینوں شرم آندی ہے، وہ کمن کے ساری زندگی کو کی کردا رہیا ہے، کی کماندا رہیا ہے، اگر میرے ویرام ایک شرم ہے تیری اللہ دی یاد تو غافل کر دیندی ہے۔ اسی ایسی شرم کرنے ہیں نا، مسئلہ نہیں ساری زندگی پوچھنا یار مولوی کی کرے گا۔ میرے ویر دین تے ایک ایسا سمندر ہے، ساری زندگی بھی سیکھتے رہو گے پھر بھی انسان پورا سیکھ سکتا نہیں۔ تے آگے میرے ویرام میں جڑی گل دا ذکر کرنا چاہنا ہاں، ایک ہور بھی شرم ہے، ایک ہور بھی حیا ہے، وہ کیڑا حیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اویرنا میرے ویرام میرے محبوب فرماتے نے جڑا بندہ کوئی گناہ کر لے، کوئی عیب کر لے، کوئی برائی کر لے، ہن اپنے گناہاں تے انہوں شرمسار ہونا چاہیے، اپنے گناہاں تے پریشان ہونا چاہیے۔ اللہ دے سامنے میرے محبوب فرماتے نے جدوں بندہ گناہ کر کے دل دے اندر یہ تصور کرتا ہے میں گناہ کر بیٹھا ہوں، پتہ نہیں اللہ مینوں معاف کرے یا نہ کرے، اور ادھروں انسان دل دے اندر پریشان ہو گیا، اللہ رب العزت عرش برین دے ہوندے تے مہربان ہو گیا۔ تے اسی شرم کس کو کرتے ہیں؟ نیکی دے کام دی دعوت ہے وہ تو شرم۔ پچھلے دنوں کا واقعہ سی ایک قوم کے اندر گئے، نماز کا ٹائم ہویا، کتنے ہی ساتھی موجود نے، میں ایک نو کیا میں کہ یار تو پیچھے کھڑا ہو کے اقامت پڑھتے جماعت کا نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کی مینوں شرم آتی ہے۔ میں کہ جی یہ اللہ کا قرآن پڑھنا میں یہ پھر بے شرما کا کام ہے۔ میرے بھائی کو سیکھو، شرم کرنی ہے تو برائی تو کرو، گناہ کرن تو کرو، چوری کرن تو کرو، شراب پین تو شرم و حیا کرو، اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیبت کرن تو شرم کرو، اپنے دوسرے اپنے ہمسایاں دے حقوق کھاؤن تو شرم کرو۔ میرے ویر ایک محلے کے اندر رہ کر کے اپنے محلے دارا دے نال گالی گلوچ کرن تو شرم کرو۔ اگر ایسی شرم کرو گے میرے ویر میرے نبی دا ساتھ ملے گا، اگر میرے ویر دین والی شرم کرے گے پھر قیامت والے دن حامان قارون اور فرعون دا ساتھ ملے گا۔ شرم کیسی ہونی چاہیے؟ آگے نہ میرے ویرا ایک واقعہ بیان کرم اپنی گل کے لے کر کے چلم۔ ابے میرے ویر صحابہ دا دور ہے، روم دے نال جنگ لگی ہے، ملک روم دے نال میرے نبی دے جانشین میرے نبی دے سپاہی روم دے حملہ ہو رہے ہیں۔ روم دا جڑا بادشاہ سی عیسائی پادری بادشاہ اپنے محل تے بیٹھا ہے اور ویندا پیا کیے مسلماناں دیاں فوجاں ساڈے تے حملہ ہو گئیاں نے۔ عیسائی پادری نے اپنے ملک دے اندر اعلان کیتا، گل بڑی نچوڑ والی، اعلان کیتا کہ آ جاؤ میری گل نو سن لو، اسی مسلماناں دی فوج دا مقابلہ کرنا ہے، نبی دے سپاہیاں دا مقابلہ کرنا ہے۔ لوگ کہنے لگے فوجاں پڑھ دے ہو، تیرے دسنگ لے آؤ، اللہ تے جنگ لے آؤ، بچیاں تے نیزے لے آؤ،
فوجاں نوں لے آؤ عیسائی پادری کہن لگا نام 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 میری گل تے غور کرو نام جڑیاں غیرت مند قوم ہویا کردیاں نے جڑیاں شرم و حیا والیاں فوجاں ہویا کردیاں نے انہاں دا واقعی مقابلہ نہیں کر سکدے تسی انج کرو اس کام دے اندر اپنی جوان بیٹیاں نو بھیج دیو سب تو پہلا میں اپنی بیٹی پیش کرتا ہوں روم دے بادشاہ نے اپنی جوان بیٹی اس کام واسطے بھیج دیتی ہے اور میرے بیٹا بندیاں جوان بچیاں بازار دے اندر آ گئیاں عیسائی پادری حکم دے لگا بے آبرو ہو جاؤ انہوں نے اپنے کپڑے اتار دیتے بے لباس ہو گئیاں نے بے آبرو ہو گئیاں نے ادھر میرے نبی دے سپاہی ہلے روم کو پیچھے ہی نے ایک خبران قافلے دے جانشین تک پہنچیاں انہیں اپنے قافلے کو روک دیتا میں روک جاؤ ایک رکام امیر المومنین حضرت عمر فاروق دادا ایک رکام مدینے لکھیا انہیں اٹھے سارا ماجرا بیان کر دیتا عیسائی پادری نے ایسے طرح بناؤنا بے شرمی کا مظاہرہ کیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں تیرے علم کو میں قربان جاواں تیری سلطنت اقتدار کو میں قربان جاواں تیرے طریقے کو کوئی کاغذ کا ٹکڑا پھٹیا انہیں پیچھے قرآن کی ایت لکھ دیتی ہے ان کو کوئی قاصد جلدی دے نال تھوڑا تھوڑا کر کے واپس اپنے قافلے دے اندر آ گیا ادھر میرے ویر ادھر جرنیل نے جڑا فوج کا امیر سی انہیں کاغذ کا ٹکڑا کٹیا مسلمانوں اے میرے ویرو ذرا غور کرنا اسی میرے ویر اس نبی دی امتاں انہاں صحابہ دی نسل وچوں جڑے صحابہ دا پیغام میرے نبی دے سپاہیاں تک پہنچیا ہن ایت کی ہے اپنے سپاہیاں نوں کٹھیاں کر لیندا ہے کٹھیاں کر کے اللہ کی ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك بأن الله هو العزيز الحكيم کوئی 2 گھنٹے 5 گھنٹے بعد نہیں کیتا قرآن کی آیت پڑھی ان کا ترجمہ سن جانا کل المؤمنین جتنے بھی مومن مرد نے جتنے بھی مومن مرد نے مومن عورتاں نے انہاں نوں چاہیے کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم جدوں تواڈے سامنے کسی دی غیرت آ جائے تے نظراں نیویاں کر تے اسی کی کرتے ہیں کسی دی بیٹی آندی ہوئے میرے بھی کسی دی بہو آندی ہوئے اسی تے کھڑے ہو کر کے ہمیں سامنے بندہ کٹر اچھی کیوں نہ دیکھ جائے انہیں چہرے لکاڑ کاڑ دے کے جا رہے تے میرے نبی دا قرآن کی اندر فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم اے میرے صحابہ اے میری جماعت اے میری فوج اللہ کا قرآن آن والے قیامت تک آن والے مومنوں یہ پیغام دے رہا ہے میرے بیرم اپنی نظراں دیاں حفاظتاں کر لو ادھروں یہ پیغام ملیا کہ ساری فوج نے نظراں جھکائیاں روم کی طرف چلنا شروع کر دیتا میرے نبی نے سپاہیاں نے نظراں جھکائیاں نے کہ روم کے بازار کے اندر داخل ہو رہے ہیں سامنے بے آبرو عورتاں آپ کے برائی کے انتخاب کر رہے ہیں کوئی سجیوں آواز دے رہی ہے کوئی کبیوں آواز دے رہی ہے لیکن میرے نبی دے سپاہی کسی والا پاک چوک کے بندے کی نہیں میرے نبی دے سپاہی تلوار دی نوک دے رستہ بنانے جا رہے ہیں
اندر داخل ہونے جا رہے ہیں، ایک وہ شرم ایک وہ حیا ہے جن نے در کرے انسان کو دنیا تے کرے اللہ سے بریم تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ یہ وہ شرم و حیا میرے نبی دے سپاہی ہونا والو پیندی نہیں، شرم و حیا دی برکت بھی دستا جاواں جدوں عیسائی بادشاہ نے یہ واقعہ ویکھیا تے انہوں کہنے لگا آ جاؤ شکست کا اعلان کر دیتا، کہنے لگا سی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے جڑیاں غیرت مند قوم ہویا کردیاں نے جڑے حیا والے فوجی ہویا کردے نے کائنات دے اندر کوئی چیز ایسی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تھی جدی انہاں دا مقابلہ کر سکے۔ ایسا حیا ایسی شرم ہونی چاہیے کہ آج ایسی کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے شراب پی رہا ہے وہ 5-10 بندیاں کے اندر بڑے فخر نال بڑے مان نال دستا ہے یار آج میں وہ کر کے آیا، کوئی چوری کر کے آئے بڑے مان نال دستا ہے کہ میں وہ کر کے آیا۔ میرے بھی میرے محبوب نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنی برائی تے کسی کو گواہ بنا لیا ان کی معاشرہ میں جو گواہی مل جائے گی وہ اس گناہ کی وجہ کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر تواڈے کول گناہ ہو بھی جائے تے چھتی کیتے ہاں کسی کو دنیا کی گواہ نہ بنایا کرو سوائے اپنے رب تو، اپنے گناہاں دی التجا اپنے اللہ پہ کریا کرو۔ تسی دیکھو کہ کسی کے موبائل دے اندر کوئی فحاشہ گانا کوئی فحاشہ چیز ہوئے تصویر ہوئے وہ 5-10-15 یار کے اکٹھے کر کے کلے کلے نو وکھاؤنا پھر رہا ہے، کلے کلے نے بھیج رہا ہے، شیطان کی دعوت نو عام کر رہا ہے کہ اسی مسلمان ہاں نیکی کا کام ساڈے ذمہ ہے کہ اسی کسی اپنے ویر نو کسی بھائی نو کسی دوست نو کبھی پوچھیا کہ یار تیریاں راتاں بھی نیند دے اندر تیری عشاء بھی دنیا دے اندر تیری فجر بھی دنیا دے اندر سارا دن بھی تیرا کاروبار دے اندر کبھی اللہ کی طرف اللہ کے گھر کی طرف کسی کو لے کے آئے۔ یہ تو بہت بڑی مثال ہے کہ جب میں نے نہیں پتا پنڈا دے اندر ایک بڑا عجیب رواج پیش کیا گیا کہ جدوں کسی گھر دے اندر کسی کی شادی ہوئے نا شادی ہوئے کہ وہ گھراں دے اندر پھر سنا کرتے ہیں انہوں پنجابی سدا سیانے کہ آ جاؤ گی آج فلانے گھر جنہوں تیل مہندی کا نام لے کے جی گانے کا سکتا ہے۔ میرے بھی دیکھو شیطان اپنا کام کیجے کر گیا ہے کہ اسی بھی کبھی کسی نے گھر پہ کام کر لیا کہ آ جاؤ بھائی آج جمعے کا دن ہے اللہ کی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں کو لے کے حاضر ہو جائیے۔ جدوں شیطان دے ساتھی برائی کی دعوت دین لگے شرم و حیا نہیں کرتے تے مسلمان ویرو مسلمان بہن بیٹیوں تسی بھی اپنے آپ کو جھنجھوڑو اپنے آپ کا معائنہ کرو کہ اسی اپنے نبی دی دین دی خاطر کی کر رہے ہیں۔ تا میرے بھی میرے محبوب نے فرمایا کہ جڑا بندہ گناہ دے آمادہ ہونے کے بعد انسان گناہ کے قریب چلا گیا آمادہ ہو گیا کہ میں نے گناہ کرنا ہے اس وقت گناہ کے قریب چلا گیا انہوں میری یاد آ گئی انہوں اپنے اللہ رب العزت کی جلالت یاد آ گئی انہوں اپنے مالک کی پہچان ہو گئی انہیں اس گناہ کو میرے ویر اس گناہ کو استغفار کر لیا شرم آ گئی حیا آ گیا۔ اللہ فرماندے نے جدوں انسان کو ایک گناہ کرن کو دنیا کے اندر شرم و حیا کرے گا تیرا مالک تیرا رب پروردگار عرش عظیم کے بیٹھ کے تینوں عذاب دے لگا حیا کرے گا۔
اپنے اندر ایسی شرم و حیا پیدا کرو، ایسی کہ میرے ویر تیرے اندر شرم و حیا ہوئے کہ تم عمل دنیا تے کرے، اللہ آسمانہ کو خوشیاں منائے۔ میرے ویر ابے کو آج ساڈے گھراں دے اندر کیسے حالات نے، خاوند اور بیوی دے اندر ہر مقام تے نا اتفاقی ہو سکتی ہے۔ جدوں کسی فنکشن تے جانا ہوئے، بری محفل تے جانا ہوئے، جدی بیوی اپنے خاوند نو کدی بھی چنگیا نہیں سمجھتی، جدوں انہیں روز محفل تے جانا ہوئے ادوں انہیں اگے پیچھے مینوں ہار سنگار دی فلاں بھی چیز چاہیے، فلاں بھی چاہیے، زیب و زینت واسطے فلاں بھی چاہیے۔ اور اسی دیکھو شیطانی محفلاں دے اندر کنے پیار ہو کر کے ایتھے تک کے وچ جوان ویر بیٹھے ہوندے نے، جوان میرے ویر بیٹیاں کے باپ بیٹھے ہوندے نے، بیٹی اکھاں دے سامنے شادیاں تے محفلاں تے اپنے جسم دی نمائش کر رہی ہے، کتے میرے ویر ڈانس کر رہی ہے، کتے طرح طرح دے لوگوں دے سامنے اپنی میرے ویر عزت نو بے آبرو کر رہی ہے، کتے اپنے سر دا دوپٹہ پیراں وچ ڈال رہی ہے، لیکن انہاں نوں شرم آندی نہیں۔ میری گل کڑوی ضرور ہے لیکن ممبر رسول نے کہا کہ حق بیان کرنا یہ میرے نبی دی سنت ہے، اگر حق نہیں بیان کرنا تو کھڑے ہونے کا فائدہ کوئی نہیں۔ میرے بھائی، میری بہنوں، میرے محبوب نے فرمایا کہ جدوں کوئی عورت دنیا تے پردے والی حیا والی چال چلتی ہے، انہاں رب عرش برین دے اندے واسطے جنت کے دروازے کھول دے۔ ایسا حیا اپنے اندر پیدا کرو کہ تم دنیا میں چلے تیرا مولا عرش برین پہ خوش ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا خاوند گھر کے اندر داخل ہوئے، اگر اس دی زوجہ شریک حیات جس وقت خاوند گھر کے اندر قدم رکھے انہوں دیکھ کر کے مسکرا کر کے انہی طرف بیٹھے اپنے خاوند کی طرف کہ سارا دن کام کاج دے اندر، سارا دن مزدوری دے اندر، لتو غبار لہو سر دے اندر پئی ہوئی ہے، گھر دے اندر داخل ہویا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جڑی زوجہ جڑی بیوی اپنے خاوند کی طرف مسکرا کر کے ویندی ہے، اللہ رب العزت عرش برین پہ بیٹھ کے مسکرا دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے اس جوڑے کو معاف فرما دو۔ ایسے گھر کے اندر عمل لے کر کے آؤ۔ میرے بھائی، آخر میں تینوں قرآن کے وچوں شرم و حیا کا واقعہ بیان کراں تے اپنی گل نوں ایک کام کی طرف لے کر کے جاواں۔ تیرے اور میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب تے درود پڑھیا کرو، میرے محبوب تے درود پڑھن والا بندہ میرے محبوب فرماتے ہیں معاشر والے دن جدوں میں حوض تے ہوواں میرے تے درود پڑھتے ہیں، میں انہاں نوں اپنے بھوک نال حوض دا پانی پلاواں گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دے اللہ دا قرآن نازل ہویا، اللہ نے قرآن دے اندر ایک بی بی دے شرم و حیا دا تذکرہ کیتا۔ وہ بی بی کون ہے؟ آخر اللہ دے قرآن نو پوچھئے نا، اللہ دا قرآن بولیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ اللہ دے نبی میرے محبوب دے قرآن نازل ہویا، بی بی مریم ایک ایسی عورت ہے جنیاں گواہیاں اللہ دے قرآن نے دتیاں نے، ایک دن اپنے گھر دے اندر پھر رہیاں نے، ہن غسل دی وجہ کر کے غسل کرن دی حاجت واسطے مکان دے ایک نکر تے پہنچیاں، ایک شرقی کونے دے اندر پہنچیاں، اپنے لباس اتار دیتے نے، ہن غسل دی حاجت واسطے ہویاں نے، سامنے ایک بندہ نمودار ہویا نا،
نے جدوں ویکھیا تھوڑی جنی آہٹ آئی ایک بندہ نازل ہویا جدوں اونوں ویکھیا جلدی دے نال کونے دے اندر سمٹ گئیاں جلدی نال کونے دے اندر بیٹھ گئیاں نے اللہ دا قرآن کی آندا ہے فرمایا فتحت من دونہم حجابا وارسلنا علیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا انسانی شکل دے اندر ایک فرشتہ نازل ہویا بی بی مریم نے ویکھیا آج سنیے انہوں کی کہنیاں نے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا بیان والیا تو کنا بھی نیک ہوئے گا بیان والیا تو شرم و حیا والا ہوئے گا جلدی کر میری اکھاں دے اگوں دور ہو جا میں اس وقت بے پردہ بیٹھیاں میں شرم و حیا والیاں میرے اکھاں دے سامنے دور ہو جا تے جدوں وہ فرشتہ رو گئی ہویا تے فوراً اپنے اللہ نو پکارا مار دتیاں فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن اللہ میں تیری پناہ اندر ہونا چاہتی ہوں اللہ میں اپنی پناہ میں اندر لیتا اللہ میری عزت دیاں حفاظتاں فرماتا بیان والا کی آندا ہے بقیدہ قالا انما انا رسول ربک لأحمدک غلاما زکیا بی بی مریم پریشان نہ ہو اللہ دے طرفوں بھیجا ہویا فرشتہ میں تینوں ایک بیٹے دی بشارت دین واسطے آیا ہوں میں تینوں بیٹے دی بشارتاں بی بی مریم کہنے لگی بیان والیا کیوں میرے نال اس طرح دے مذاق پیا کرنا ہے میں نیک ماپیاں دی اولاد ہوں میں نیک خاندان دی بیٹی ہوں میرا تے نکاح ہی کوئی نہیں ہویا مینوں تے اج تک کسے مرد نے چھویا ہی نہیں پھر مینوں بیٹا کی ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے بی بی مریم یہ تیرے کام نہیں ہے اولاد دینا میرا کام ہے میں نام دیتے آؤں نبی لوگ ساری زندگی میرے کو بیٹا منگتا ہے میں بیٹا نہ دیواں میں نہ دے آواں اللہ کے نبی شعیب میرے سامنے انتظام کر دے میں بیٹا نہ دیواں میں نہ دے آواں آمنہ دے لال میرے بیرام میں بیٹے عطا کر کے واپس لے لاؤں اللہ دے نبی اللہ رب العزت نے بیٹیاں والی نعمت دے کے واپس لے لی میرے پیر تے میرے اللہ دیا قدرتاں نے اللہ جدوں میرے پیر کوئی کام کرتے آندا ہے اللہ جدوں دیتے آندا ہے بی بی مریم نو بغیر کام کوئی بیٹا عطا کر دیندا ہے بی بی مریم نو کنے دیتا اللہ نے جی وہ نام دین تے آوے کہ داتا علی اجمیری رحمت اللہ نو بھی نام دے جن دے کولوں جا کے اسی منگدے ہیں اپنے عقیدے دی اصلاح کرو یہ سارے اختیار کیتے کول نے میرے اللہ کول کہ بی بی مریم کہنے لگیاں قال انما انا رسول ربک لأحمدک غلاما زکیا میرا بیٹا کی جوئے گا میں تے شادی شدہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ فرمایا بی بی مریم جے میں زکریا کو 120 سال کی عمر دے سکنا ابراہیم نبی کو 80 سال کی عمر دے سکنا تو غور کر لو میرے بیرو جنہاں نے اللہ نے اولاد نہیں دتیاں جنہاں نے اللہ نے بیٹا نہیں دیتا وہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد اپنے رب کو آواز مارے اپنے پروردگار کے سامنے التجا کرے ایسی تڑپ لے کر کے کہ جویں زکریا علیہ السلام نے
اپنے اللہ کے سامنے دعا کی تھی جنہیں ابراہیم نے دعا مانگی رب حبلی من الصالحین کتنے لفظ نے 4 جڑا بندہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ سونے کو پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ رب العزت انہوں ایک کے سالے بیٹا عطا فرما دے گا رب حبلی من الصالحین اللہ فرماتے ہیں جب میں دیکھتے آواں میرے باپ گئی دے دینا پھر میں کیوں نہ ترجمانی کراں جے دیوتے دیندہ اللہ نی تو سے تیرا تسلانی تیرا بھر جائے گا خالی بلانی نہ لمحے تو ٹکرانی ایک دن مر جائیں گی اللہ کا نام وہ غیر پکانی ایک دن مر جائیں گی وہی کدے پتری پتر اتنانی کدے کیاں ایڈی جاندانی کدے رلوی بارش وہ پاندانی کئی لیاں نے بیٹھے انکانی ایک دن مر جائیں گی میں اللہ پر جو نہ غیر پکانی ایک دن مر جائیں گی آویر نہ میرے برادر اللہ دے قرآن دے اندر ایک اور بی بی کا تذکرہ کرنا چاہنا ہوں ایک اور نبی کا ذکر کرنا چاہنا ہوں یہ اللہ کے نبی نے ان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دیتا آؤ میریوں بیٹیوں آؤ میریوں بہنوں کام کار دے واسطے گھر دے وچوں جانا بھی پہ جاتا ہے بازار دے اندر بھی جانا پیندا ہے مشقت واسطے بھی جانا پہ جاتا ہے اللہ نے قرآن نے بڑے نقشے کھینچے ہیں اللہ کا نبی شعیب ہے اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں بیٹا بلا کوئی نہیں اللہ کے نبی شعیب بوڑھے ہو جاندے ہیں اپنی بیٹیاں نوں کہنے لگے میری بیٹیوں تسی بکریاں لے جاؤ جنگل بیابان دے اندر بکریاں چروا کر کے لے کے آؤ اور میری وصیت پہ غور کرنا تمہارے دل کوئی اوقا وقت بھی آ جائے کوئی پریشانی کا عالم بھی آ جائے اس مال کی پرواہ نہ کرنا اپنی عزت کی پرواہ کرنا اپنی عزت کی فکر کرنا مال جانا ہے چلا جائے یہ پرواہ نہ کرنا اللہ دے نبی شعیب میرے پیرام اپنی بیٹیاں نوں گھر دے وچوں رخصت کر رہے ہیں باپ پردہ عورتاں نے اتنی بیماری نے کمزور کر دیتا ہے چلن پھرن دے قابل کوئی نہیں اپنی بیٹیاں نوں الوداع پہ کر دے ہیں گھر دے سیر دے اندر کھڑے ہیں اللہ دے نبی شعیب کے دل دے اندر اس وقت کی خیال آئے ہوں گے انہاں بیٹیاں والے انہوں پتا ہوتا ہے نام جنی جوان بیٹی ہوئے بیٹے کئی نہ ہوں جوان بیٹی بازار دے اندر محنت مزدوری کے واسطے یا میرے پیر لوگوں کے گھروں دے اندر کسی کام کار واسطے جائے نہ وہ جنی دیر تک واپس نہیں آندی انی دیر تک ماپیاں لوگ کدوں چین ملتا ہے کدوں سکون ملتا ہے کدوں اپنے رب دے سامنے التجا بھی کرتے ہیں اللہ جی کبھی تو میں بیٹا عطا کرتا میں بیٹیاں نو کبھی بھی بازار کے اندر میں بیٹیاں نو کبھی بھی بکریاں کا چرواہا نہ بناتا کبھی میں باہر نہ کرتا میں پھر ترجمانی کراں کوئی بوڑھا باپ شوہر تے کوئی نہ کوئی پیاں دیاں بکریاں چار دیاں اللہ شعیب دا نہیں سی کوئی جی کردا کوئی جکھاں لگتا میں اس بہار دیاں
اللہ دے نبی شعیب دا دل نہیں سی کردا ہن غمگین حالت دے اندر نے ایک پریشانی دے عالم دے اندر نے اپنی بیٹیاں نوں میرے ویر بکریاں دا چرواہ بنا کر کے جنگل میرے جنگل دے اندر بھیج دیندے نے ادھر میرے ویران قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچیا ادھر میرے ویر ہن جنگل بیا پان دے اندر پیاں نے ہن ایک کنویں تے پہنچیاں اس کنویں دے اوتے یہودی لوگ اپنے مال لا کر کے آندے نے میرے ویر بہت بڑا ڈوکا سی جنوں 10 بندے مل کر کے کھو دے وچوں کھچدے جانوراں نوں پانی پلایا جاندا سی وہ آئے نے انہاں نے اپنے جانوراں نوں پانی پلایا نا دوبارہ ڈوکا ان دے اندر سٹ دیتا ادھر ایک اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے جنگل کے اندر پہنچے ہیں انہیں سارا ماجرا دیکھا اپنی آنکھوں نال دیکھی نے دو پردہ عورتاں دو پردے اندر بطولاں کھڑیاں نے دو جوان بچیاں نظر آئیاں اپنی بکریاں نوں دور لے کر کے کھڑیاں نے ادھر یہودی پانی پلائی جا رہے ہیں ادھر یہودی پلا کے چلے گئے اللہ کے نبی موسی انہوں نے کول پہنچے نے جا کر کے کیا نے فرمایا قالا ما خطبكما بیبیوں ایتھے کیوں کھڑیاں نے کہنے لگیاں قالا لا نسقي حتى يصدر الرعاء جدوں لوگ چلے جان گے اسی اپنی بکریاں نوں پانی پلا لواں گیاں جدوں چلے جان گے انہاں دے سامنے ساڈے پردے دے آزاد ظاہر نہ ہونا جدوں چلے جان گے تے پھر اسی بکریاں نوں پانی پلا لواں گے تے اللہ دے نبی موسی پوچھدے نے کہ تہاڈا پاپ کوئی نہیں کہنے لگیاں اللہ مالیا بابونا شیخ کبیر باپ ساڈا بڑھاپے دے عالم دے اندر پہنچ چکی ہے اگے ساڈے نال آیا کردا سی کمزوریاں دی وجہ کر کے وہ ساڈے نال نہیں آیا تے اللہ نے سانوں ویراں کوئی نہیں اللہ نے سانوں ویر کوئی نہیں دتا تے اس کر کے اسی بکریاں نوں چراون واسطے آ جاندیاں تے او اللہ دے نبی موسی نے وہ ڈوکا جنوں 10 بندے کھچدے سن کلے نہیں کھچ کے باہر ماریا بیبیاں نوں پانی پلایا پانی پلاون دا انداز کی ہے اج اسی بھی نیک کام کرنے ہیں کتنی باری رمضان مبارک کے اندر کرونا کے عالم کے اندر کسی نوں ایک پیکٹ گھیو دا دینا ہوئے جنی دیر اس بی بی دی تصویر نہ کھچ لئیے فیس بک تے نہ بھیج دئیے اونی دیر تک اسی اونی جان چھڑ دے نہیں حیا کرو شرم کرو کہ وہ عمل نے جڑے میرے نبی نوں نہ پسند ہے نیک عمل تاکہ لوگوں کے سامنے وضاحتاں کرنیاں بڑے لکھے لوگوں کے اندر بھی آج کل ایک فتنہ اور فساد کی جڑ پیدا ہو چکی ہے کوئی بھی کام کرنا ہے کیمرے دے نانا میرے ویران اللہ کے نبی موسیٰ نے پانی باہر رکھیا آپ پیٹ کر لیندے نے بیبیوں تسی پانی پی لو بیبیاں نے پانی پیتا اللہ کے نبی موسیٰ نے پیتا انہاں نے بکریاں نوں پلایا اور میرے ویران اللہ کے نبی موسیٰ نے دوئے پوچھے تہاڈی قوم دی مجبوری کی ہے کہنے لگیاں اللہ نے سانوں ویر کوئی نہیں دیتا آپ ساڈا بڑھا ہو گیا بتائے چلیا عورت مجبوری دے اندر کام کاج بھی کر سکتی ہے گھر کا کام بھی کر سکتی ہے زمیندار دے اندر بھی جا سکتی ہے کاروبار تے بھی جا سکتی ہے مجبوری دی بنا تے لیکن شرط کی ہے عورت حجاب دے اندر ہوئے عورت باپردہ ہوئے تے کسی اللہ والے نے ایڈی بڑی ترجمانی کی تھی موسیٰ کے عام بھی خوشیاں کلیاں کیوں مال چراؤ
تانوں کیڑی مجبوری لے کے آئی ہے ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਸਾ ਕੇ ਆਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਲ ਚਰਾਵਣ ਆਈਆਂ ਓਏ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਰ ਬੋਲੀਆਂ ਹਾਏ ਸ਼ੁਐਬ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਓਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਓਏ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਪਿਆਰਾ ਮੂਸਾ ਕੇ ہون نہیں ہونا تواڈا باپ پیارا باپورم شیخ الکبیر میرے اللہ والیاں اوے باپ ساڈائی پورا ہویا تے سخت کمزوری ہوئی اسی دوئے اوے بھیڑاں بکریاں چاہیے ویر نہیں ساڈا کوئی ویر اللہ نے سانو عطا کیتا کوئی نہیں آپ کھول تیرا کام دشمن ساڈا سانو پانی پین نہیں دیندا تو گل کرو جو باپ ساڈا کوئی کو رب دسیندا ساڈا باپ کو رب دی طرف بلاندا ہے یہ لوگ ساڈے باپ دے دشمن نے یہ سانو پانی پلا نہیں دیندے اللہ دے نبی موسیٰ نے بکریاں نوں پانی پلایا بیبیاں گھر چلیاں گئیاں اللہ دے نبی موسیٰ نوں بھوک نے بڑا ستایا اللہ دے نبی موسیٰ اپنے رب دے اگے التجا کر بیٹھے اپنے رب نوں کی آندے نے لذل وقال رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اے میرے پروردگار میرے کھان کا بندوبست کر دے اے میرے اللہ میرے کھان پین کا انتظام کر دے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ تو دے کھانے کی گل کر رہے میں کھانا پکاؤن والی کا بھی بندوبست کرن لگا ادھر شعیب دیاں بیٹیاں اپنے گھر جلدی پہنچ گئیاں وقت تو جلدی آج ساری اولاد گھروں باہر ہوئے وقت تو لیٹ ہو جاوے ماں باپ فکر مند ہوندے تے نا یا بچہ کوئی کام تو 2 گھنٹے پہلے آ جاوے طالب علم سکولوں 2 گھنٹے پہلے آ جاوے سانو فکر ہوندی ہے کہ یاد سکولے گیا ہی نہیں تے یار استاداں کٹ دیتا آ میرے میاں اتنوں بچیاں نو گھر دے اندر پہنچیاں نے ہن ویندیاں کی نے باپ شعیب نبی اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھائے نے دعا منگی جا رہے ہیں وہی گھر وچ بیٹھا شعیب پیغمبر میرا رب اگے کرے دعائی وہ لڑکیاں بکریاں چارن گئیاں تیرے سپرد انہوں بچیاں باہر ہوگن جوان آپ جوان بیٹیاں ہوگن جنہاں دیاں بیٹیاں جوان باہر ہوگن انہوں ماپیاں نو چین نہیں ہوگا انہوں نو سکون نہیں ہوگا وہ ماں اپنیاں اولادوں واسطے اللہ دے سامنے التجا کر دیا نے وہ باپ اپنیاں اولادوں واسطے انہوں نے اللہ دے سامنے التجا کر دیں اللہ میریاں عزتوں کا محافظ بن جان اللہ میریاں بیٹیاں کا محافظ بن جان ادھروں بچیاں داخل ہوئیاں شعیب نبی پیندے نے ایک تو شام کو پہلا آ گئیاں نے ایک بکریاں میں رجیاں ہوئیاں نے ماجرا کی ہے انہوں نے پوچھن لگے یہ بیٹیوں صحیح صحیح دسیا نے بھاگے نالا جی کی معاملہ پیش آیا یہ بیٹیاں کہنے لگیاں ابو جی اس قسم کا جوان بیٹھے ہیں بڑا شرما دے خیام والا بیٹھے ہیں انہیں آم ہوئی پانی پیتا ہے ساڑیاں بکریاں نو ہی پلا دیتا ہے یہ بوکا جی نو 10 بندے کھچتے سن وہ کی کوئی کھچ کے باہر مارے ہیں میرے پیرام اللہ کے نبی شعیب نو کہنے لگیاں ابو جی تسی یہ کرو نا وہ مسافر لگتا ہے پریشان لگتا ہے انہوں ملازم رکھ لو اسی کو
دوواں دے وچوں ایک نو کہ جا بیٹی اس جوان کو بلا کے لیا. مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کا امتحان لیا ہے کہ آج کسی جوان بیٹی نے وقت تھا جنگل بیا باہر نے کسی جوان کو بلا کے لیا. ثم استغفر اللہ کہ ہم میرے بیرم ان دونوں دے وچوں ایک نو بھیجیا ان جڑی پڑھو والی ہے انہاں میں تینوں ایسا منظر بیان کراں. ان شعیب نبی کی بیٹی ان چلدی ہوئی آ رہی ہے. اللہ کے نبی موسیٰ بھیجتے ہیں انہیں اپنے جسم و حجاب نہ ڈھانپیا شرم و حیا نال چلدی آ رہی ہے. یا والیاں چالاں چلدی آ رہی ہے. اللہ کے نبی موسیٰ نے توڑ آئی ہے. اللہ نے دی چال بینی پسند آئی. اللہ نے چلنا پسند آیا. اللہ نے میرے نبی نے وہ موسیٰ نے اس پر کرے گا شعیب کی بیٹی نے چلن کا تذکرہ قرآن نے اندر کر دیتا. تو ایک بیٹی دنیا سے چلتی ہے اللہ عرش پہ بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. اللہ کا قرآن بولیا وجاءت احداہما تمشی قالت ان ابی یدعوک فرمایا آقا کے پینڈین حیاں دی چال چلتی ہوئی وجاءت احداہما تمشی شرم دی چال. تمشی کا مطلب شرم کے نال چلتی ہوئی. یہ نہیں کہ جنہیں آج کا معاشرہ ہے آپڑ کر کے چلتی آگے انگلی پکڑی تے رہ کے ٹور پہ. نہ میرے بھائی اپنے سر نو چکایا ہے چھوٹے چھوٹے قدم نے چلتی ہوئی آئی. فرمایا فجاءت احداہما تمشی ایسی حیا کی چال چلی ہے. اللہ نے انہیں چلن قرآن بنا دیتا ہے. آگے آنے کی ہے قالت انا ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. بے بیرا تینوں میرے ابو پہ بلاندے نے یا تو ساڈی بکریاں نو پانی پلایا تمہانوں اجر دینا چاہندے نے. مولانا صاحب ترجمانی کیتی وہ ایک دعا تھی اور چلتی آئی. بیٹیاں کنیاں نے دو بھیجیا کنوں ایک نو. اللہ نے اپنے نبی موسیٰ کی بھی غیرت کا امتحان لیا اور شعیب کی بیٹی نے شرم و حیا کا بھی امتحان لیا. وہ ایک تو آنکھی وہ چلتی آئی وہ پرتار شرم دے میں باپ میرا تینوں ساتھ بلاوے وہ دن گئی اجر کرم دے میں موسیٰ اجر نہ لینا چاہے میں بھوکنے موت ستایا اکیلا گیا پی پی تو دی موسیٰ مگری آیا. موسیٰ اجر لینا چاہتے نہیں سن لیکن بھوک بڑی تھی. اگے بی بی چلتی آ رہی ہے پیچھے موسیٰ آ رہے ہیں. ہوا کا جھونکا آیا انہیں بیٹی دے پنڈلی کو کپڑا ننگا کرتا. موسیٰ کہنے لگے بی بی میں ہاتھ دے اندر کنکریاں پھڑ لینا وا اور حیا دی اور شرم دی مثال دیکھو کہ تیری پنڈلی تے میری نظر بلے میں نے گوارا کرتا نہیں. میں تیرے اگے اگے چلنا وا تو پیچھے پتھر دیاں کنکریاں پھڑ لا. جتوں میں بھولن لگا اپنی زبان دے وچوں آواز بھی نہ دینی اس پاسے کنکری پھینک دینی میں ہوتے مر جاواں. دعا کرو وقت میرا اوپر ہو گیا ہے کہ اللہ رب العزت ساڈے اندر بھی ایسی شرم و حیا ساڑیاں اور بیٹیاں بہنوں نو ایسا پردہ ایسی شرم و حیا والی زندگی کائنات کے اندر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر شرم کرنی ہے تو گناہوں کو شرم کرنے کی رب توفیق دے. نیکی دے کاماں تو شرم کرنی نہیں.
جڑا انسان نیکی دے کماں تو شرم کردا ہے او تا پھر اوندا دنیا تے آنا بیکار ہے، کیونکہ میرے نبی نے صحابہ نے شرم نہیں کی۔ جس وقت اللہ رب العزت نے میرے محبوب کے قرآن نازل کیتا، میرے نبی نے کچھ صحابہ دیاں عمراں 65 سال 70 سال سن، لیکن انہاں کے مسئلے پوچھن میں، قرآن سیکھن میں تے نمازاں سیکھن کی شرم کی نہیں۔ اس کر کے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانوں بھی اپنی باقی دی زندگی جڑی ہے قرآن و سنت کے مطابق شرم و حیا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے آج تک اسی گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ اپنے فضل دے نال رحمت دے نال معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔